السلام علیکم۔ یہ سن 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ پھر یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے ہاتھ آنے کی دعوت دے دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تاکہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی کے چکر سے نکال کر آخرت پر مرکوز کروانے کے لیے زہرا کو سرکاری دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اوکاڑوی نے باری باری خاتون کی بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ یہ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے شاید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبے نما تھا۔ انہوں نے اس آواز کی مزید قرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خوش کر دینے والی تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس جھانسے میں آ گئے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ کی ادائیگی بجا لائے۔ رہی بات زہرا کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے بھی تو ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ وہ عورت خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ جاتی اور اس کے سامنے مائک سٹینڈ رکھ دیا جاتا اور عوام اور علماء و مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کرتے۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر لا کر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ پھر یوں ہوا کہ چند ڈاکٹرز کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ایک میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز نے اسے قابو کر لیا اور دوران تفتیش زہرا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ہم افسوس اور ملال کی لکیر پیٹتے رہ گئے۔ بعد میں زہرا
اور اس کے شوہر کو انڈونیشیا میں گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس بات کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔ جب اللہ کے احکامات سے انکار اور قرآن کو سمجھنے سے قاصر مسلمان ضعیف الاعتقادی کی دلدل میں دھنسے ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔